اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اے میرے رب، مجھے جہاں بھی داخل فرما، سچائی کے ساتھ داخل فرما، جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی جانب سے مجھے غلبہ دینے والی مدد عطا فرما۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں جل جلال کے لیے ہیں، جو تمام جہانوں کا مالک ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے اپنی نعمت نازل کی، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ بھٹکنے والوں کا۔ نور عشق سیریز میں خوش آمدید۔ اس سلسلے کی دوسری کتاب شعور دل کی بیداری، یاد سے حضوری تک کے سفر کو ڈسکس کرنے کے لیے آج ہم آغاز کرتے ہیں۔ اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہیں جو دلوں کو بیدار فرماتا ہے اور نہایت نرمی سے انہیں اپنی حضوری کی طرف لوٹاتا ہے۔ درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کی حیات مبارکہ آیتی بیداری اور ذکر الہی کا کامل ترین نمونہ ہے۔ ہم یہ کتاب انتساب کرتے ہیں ہر اس دل کے نام پر جو بیدار ہونا شروع ہو چکا ہے، ان سب کے لیے جنہوں نے یہ جان لیا ہے کہ اللہ کی طرف سفر صرف ایک لمحاتی جذبہ نہیں، بلکہ زندگی بھر کی شعوری تربیت اور بیداری ہے۔ اللہ کرے ہر سالک جو اس راستے پر چلتا ہے الجھن میں وضاحت پائے، مشکل میں صبر پائے، اور زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کی خاموش رفاقت کو محسوس کرے۔ شعور دل کی بیداری، یاد سے حضوری تک اس سفر کے متعلق تھوڑا تعارف کرواتے ہیں۔ دل کا ہر سفر ایک واپسی سے شروع ہوتا ہے۔ نور عشق سفر از نفس تا نور میں ہم نے اس واپسی کے ابتدائی قدموں کو بیان کیا تھا۔ دل کا نرم ہونا، ذکر کی دوبارہ دریافت، اور وہ خاموش شفا جو اس وقت شروع ہوتی ہے جب روح اللہ کی طرف پلٹتی ہے۔ یہ پہلا مرحلہ عموماً بیداری سے بھرا ہوتا ہے۔ دل متاثر ہوتا ہے، ذکر میں سکون ملتا ہے، اور ایمان میں تازگی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن بیداری صرف آغاز ہے۔ جب دل واپس لوٹ آتا ہے تو اسے یہ سیکھنا ہوتا ہے کہ وہ بیدار کیسے رہے۔ یہ دوسری کتاب نور عشق بیدار دل کی بیداری اسی سفر کو آگے بڑھاتی ہے۔ اس مرحلے کو بیان کرتی ہے جو ابتدائی واپسی کے بعد آتا ہے، جب سالک آگاہی، نظم اور حضوری کو پروان چڑھنا شروع کرتا ہے۔ اس مرحلے میں روحانیت زیادہ خاموش اور متوازن ہو جاتی ہے۔ دل جذباتی کیفیات سے آگے بڑھ کر اللہ کے مستقل شعور کی طرف آتا ہے۔ یہاں توجہ روحانی احساسات کی تلاش سے ہٹ کر ایسی زندگی بنانے پر آ جاتی ہے جو آگاہی، اخلاص اور باطنی استحکام پر قائم ہو۔ اس کتاب کے ابواب باطنی راستے کی ایک باریک محنت کو بیان کرتے ہیں۔ نفس کی حرکات کو دیکھنا، نیتوں کو نکھارنا، دل کو غفلتوں سے بچانا، اور روزمرہ زندگی سے عام لمحات میں ذکر کو ساتھ لے کر چلنا۔ یہ مرحلہ ڈرامائی نہیں ہوتا، بلکہ ثابت قدمی سے متعلق ہوتا ہے۔ یہ اس دل کی آہستہ آہستہ بیداری ہے جو ہر قدم میں اللہ کی آگاہی کے ساتھ جینا سیکھتا ہے۔
اللہ کرے کہ یہ تحریریں ان لوگوں کے لیے نرم ساتھی ثابت ہوں جو اپنے سفر کو مزید گہرا کرنا چاہتے ہیں اور ایک ایسے بیدار دل کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں جو دنیا میں عارضی وضاحت اور خاموش حضور کے ساتھ چلتا ہے۔ یہ کتاب روح کے باطنی سفر کی ایک مسلسل جستجو کا حصہ ہے۔ روحانی بیداری کا راستہ آہستہ آہستہ کھلتا ہے۔ ہر مرحلہ نئے اسباق، نئی آزمائشیں اور ترقی کی نئی صورتیں سامنے لاتا ہے۔ اسی لیے نور عشق سیریز کو ایک تدریجی انداز میں ترتیب دیا گیا ہے تاکہ قاری کو باطنی تبدیلی کی مختلف مراحل سے گزارا جا سکے۔ پہلی کتاب نور عشق نفس نور تک کا سفر اس راستے کے آغاز پر توجہ دی۔ وہ لمحہ جب دل اللہ کی طرف پلٹتا ہے اور شفا و ذکر کے ذریعے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ دوسری کتاب میں دل کی بیداری کے اگلے مرحلے کو بیان کرتی ہے، یعنی آگاہی، نظم اور حضور کو پروان چڑھاتی ہے۔ یہاں سالک سیکھتا ہے کہ وہ روزمرہ زندگی میں شعوری ذکر کے ساتھ کیسے جیے، اپنی نیتوں کو کیسے نکھارے اور دل کو باریک غفلتوں سے کیسے محفوظ رکھے۔ آنے والی جلدیں اس سفر کو مزید آگے بڑھائیں گی، جہاں سپردگی، توکل اور روحانی پختگی کے گہرے مراحل بیان کیے جائیں گے۔ یہ کتابیں کسی سخت طریقہ کار یا اختیار کے دعوے کے طور پر پیش نہیں کی گئی، بلکہ انہیں ان سالکین کے لیے غور و فکر اور رہنمائی کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جو اخلاص اور عاجزی کے ساتھ ایمان کے باطنی پہلوؤں کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی طرف جانے والا راستہ بالآخر ایک ذاتی سفر ہے جو اس کی رحمت سے ہی رہنمائی پاتا ہے۔ ہر دل اپنے اندر اپنے انداز اور رفتار سے سفر کرتا ہے۔ اگر یہ الفاظ کسی تلاش کرنے والے کو اس کے دل کو ذرا سا بھی سکون، وضاحت یا ذکر کی طرف متوجہ کر سکیں تو ان کتابوں کا مقصد پورا ہو گیا۔ اللہ اس کوشش کو قبول فرمائے اور اسے اپنے طالب بندوں کے لیے نفع کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ پہلے چیپٹر کو بیان کرتے ہیں، احساس اور استحکام میں کیا فرق ہے۔ ہر روحانی سفر میں ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب مٹھاس کم ہونے لگتی ہے۔ ابتدا میں ذکر گرم جوشی دیتا ہے، دل آسانی سے نرم ہو جاتا ہے، آنکھیں جلد نم ہو جاتی ہیں اور سکون قریب محسوس ہوتا ہے۔ پھر ایک تبدیلی آتی ہے، جذبات تھمنے لگتے ہیں، شدت کم ہو جاتی ہے اور روحانی کیفیت ختم ہونے لگتی ہے۔ بہت سے سالک اس مرحلے پر پریشان ہو جاتے ہیں، بہت سے پوچھتے ہیں، مجھے پہلے جیسا احساس کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا اللہ پاک مجھ سے دور ہو رہے ہیں؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ لیکن یہ کمی نہیں بلکہ ایک تبدیلی ہے۔ روحانیت کے ابتدائی مراحل میں اللہ دل کی مٹھاس، اس کا ذائقہ چکھاتا ہے۔ یہ ایک تحفہ ہوتا ہے، ایک تسلی، ایک نرم سا کھنچاؤ جو دل کو قریب لاتا ہے۔ دل زندہ، بیدار اور مطمئن محسوس کرتا ہے۔ لیکن مٹھاس مقصد نہیں ہے، استحکام ہے۔ روحانی احساسات خوبصورت ہوتے ہیں مگر عارضی ہوتے ہیں، وہ لہروں کی طرح آتے جاتے رہتے ہیں۔ اگر سالک ان لہروں سے وابستہ ہو جائے تو ساری زندگی تجربات کے پیچھے دوڑتا رہے گا، گہرائی حاصل نہیں کر پائے گا۔ راستہ اس وقت پختہ ہوتا ہے جب دل یہ سوال کرنا چھوڑ دیتا ہے، میں کیا محسوس کر رہا ہوں، اور یہ سوال کرنا شروع کر دیتا ہے، کیا میں ثابت قدم ہوں؟ استقامت جذباتی شدت سے بلند درجہ رکھتی ہے۔ یہیں سے دوسری کتاب کا آغاز ہوتا ہے۔ اب سفر اس طرح آگے بڑھتا ہے، تسکین والے ذکر سے شعوری حضوری والے ذکر کی طرف۔ حضوری کا مطلب آگاہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل صرف جذبات سے متاثر نہیں ہوتا بلکہ سمجھ کے ساتھ رہنمائی پاتا ہے۔ اس مرحلے میں آپ کو کوئی بڑی یا ڈرامائی تبدیلیاں محسوس نہیں ہوں گی،
बल्कि बारीक तब्दीलियां नजर आएंगी। आपका रद्द-ए-अमल स्लो हो जाएगा। आप अपने ख्यालात को ज़्यादा वजाहत से देखने लगते हैं। आप बोलने से पहले ठहरने लगते हैं। आप अपनी नीयतों से आगाह होने लगते हैं। यही बेदारी है, ना कि कशफ की बेदारी, ना गैर मामूली कैफियत की बेदारी, बल्कि शऊर की बेदारी। बेदार दिल अल्लाह के करीब महसूस होने पर इन्हिसार नहीं करता, बल्कि ये जानता है कि अल्लाह करीब है। ये जानना ज़्यादा पुरसकून, ज़्यादा खामोश और ज़्यादा मुस्तहकम होता है। रूहानी पुख्तगी उस वक्त शुरू होती है जब सालिक अपनी तरक्की को जज्बाती तजर्बात से नापना छोड़ देता है और इसे अपने इस्तेकाम से नापना शुरू कर देता है। क्या आप अल्लाह को आसानी में याद रखते हैं? क्या आप उसे इस वक्त भी याद रखते हैं जब दिल खुश्क महसूस हो? क्या आप आजमाइश के वक्त भी इसे याद रखते हैं? ये एहसास से हुजूर की तरफ सफ़र है। एहसासात अतिया होते हैं, लेकिन हजूरी एक नज़्म है, और नज़्म अपने बालिग तरीन सूरत में मोहब्बत है। इस मरहले में आप नफ्स को दोबारा महसूस करेंगे, मगर इस बार एक बुलंद दुश्मन के तौर पे नहीं, बल्कि एक बारीक सरगोशी के तौर पे। बेदारी के बाद नफ्स ख़त्म नहीं होता, बल्कि मज़ीद लतीफ़ हो जाता है। वो कहना शुरू कर सकता है कि मैं तरक्की कर रहा हूँ, मैं रूहानी हो रहा हूँ, मैं दूसरों से ज़्यादा समझता हूँ। अगर आप बाखबर ना हो तो नफ्स रूहानियत का लिबास भी ओढ़ लेता है। इसीलिए आगाही बहुत ज़रूरी है। बेदार दिल अपने आप को नरमी से देखता है। वो सख्ती से फैसला नहीं करता, लेकिन नज़रअंदाज भी नहीं करता। वो खामोशी से सवाल करता है, मैंने ये क्यों किया? ये बात मुझे क्यों चुभ गई? क्या ये अमल मेरी तरफ से खालिस था? ये देखना शक नहीं, बल्कि एक तरह से मुराकबा है। मुराकबा है, अंदरूनी मुशाहदा है। सफ़र का दूसरा मरहला ज़्यादा तजर्बात हासिल करने का नहीं, बल्कि ज़्यादा शऊर हासिल करने का है, बाशऊर होने का है। जब शऊर बढ़ता है तो हजूर बढ़ता है, यानी हजूरियत कल्ब बढ़ता है। तो जब हजूरी बढ़ती है तो दिल सिर्फ नमाज के लम्हों में नहीं, बल्कि हर सांस में अल्लाह के साथ जीना शुरू कर देता है। यही बेदार दिल की बेदारी है। ये बुलंद नहीं होती, ये ड्रामाई भी नहीं होती, बल्कि साबित कदम होती है। और यही इस्तेहकाम है, और ये इस्तेहकाम इस बात की अलामत है कि बुनियाद मजबूत हो रही है।